وہ ابھی آفس سے گھر پہنچے تھے اور ان کی دونوں بہنیں اور دو بھائی وہی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! آدم خان زادہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کرتے خوشگوار لہجے میں کہا، مگر سب کے کھینچے کھینچے انداز میں سلام کے جواب پر جیسے آدم خان زادہ کا دل بجھ سا گیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر سب کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ کیا میں نے جو سنا ہے وہ بھائی جان صحیح سنا؟ اس کی چھوٹی بہن نگہت نے کہا۔ کیا سنا تم لوگوں نے؟ صحیح طرح سے وضاحت کرو تو بہتر ہے۔ آدم خان زادہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ شادی کر رہے ہیں؟ وہ بھی اپنے سے اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی سے؟ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اتنی عمر ہو گئی آپ کی۔ ارے اب تو آپ کی بڑی بھانجی کی شادی کی عمر ہے۔ 2 سال کے بعد میں اس کی شادی کرنے والی ہوں، ماشاءاللہ سے 20 سال کی ہونے والی ہے وہ۔ اور آپ اس طرح شادی کیسے کر سکتے ہیں آدم؟ اس کی بڑی بہن جو کہ محض اسے 2 سال ہی بڑی تھی تلخ لہجے میں بولتی چلی گئی۔ وہ لب بھینچ کر سب کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ اس میں حرج کیا ہے؟ کیا مجھے خوش رہنے کی اجازت نہیں ہے؟ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرا اپنا گھر ہو۔ وہ لب بھینچ کر بولے، لیجئے، ان کے آنے سے پہلے ہم نے چائے تک تیار کی ہوتی ہے، سب کچھ تیار ملتا ہے۔ آج تک کبھی کسی چیز میں کمی نہیں کی، ہر کام وقت سے پہلے کیا ہوتا ہے، مگر آج یہ ہمیں اس طرح صلہ دے رہے ہیں۔ اس کے بھائی اشس کی بیوی نے غصے سے کہا، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ زندگی صرف ان کاموں کے گرد گھومتی ہے کیا؟ آپ سب لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہیں۔ اب تو لوگ میرا خیال رکھ لیتے ہیں، مگر ایک وقت آئے گا جب شاید میرا کوئی اپنا ہوگا۔ ابھی تو شاید مروت کے مارے یہ سب ہوتا ہے، مگر اس پر بھی احسان جتائے جاتے ہیں۔ میں نے جو اتنے سالوں تم لوگوں کے لیے جو کیا اس کو کچھ نہیں۔ جو کام تم لوگوں کو کرنا چاہیے وہ میں خود آج کر رہا ہوں۔ تم لوگوں نے ہمیشہ مجھے روکا کہ شادی نہیں کرنی، ورنہ کوئی دوسری عورت آ کر اس گھر میں سب برباد کر دے گی اور بھائی کو بھائی سے الگ کر دے گی۔ مگر جب ان لوگوں نے شادیاں کی تو تب کسی نے ایک دوسرے سے یہ نہیں کہا، بلکہ اپنا حق سمجھا۔ آج جب میں اپنا حق استعمال کر رہا ہوں کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میری عمر اتنی ہو گئی ہے۔ کتنی ہو گئی ہے میری عمر؟ ابھی 43 کا ہوں میں، اور لوگ اس عمر میں اکثر شادی کرتے اور بعض تو دوسری شادی تک کر لیتے ہیں اور اپنی بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے کر لیتے ہیں۔ مگر تم لوگ پچھلے 1 ہفتے سے کسی نہ کسی بات پر عجیب ریئیکٹ کر رہے ہو، اور جب سے تم لوگوں کو پتا چلا کہ میں کسی سے محبت میں شادی کرنے والا ہوں، آج تم سب لوگ کھل کر سامنے آ گئے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور مجھے میرے فیصلے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آدم خان زادہ نے اس بار حتمی لہجے میں کہا تو سب لوگ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگے۔ ان کے بدلے ہوئے تیور نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ یہ وہ آدم خان زادہ نہیں تھا جو اپنے بہن بھائیوں کی ہر بات میں سر جھکا دینے والا تھا، یہ تو کوئی اور ہی تھا، اور ان سب کو نہیں معلوم تھا کہ اس بدلاؤ کے پیچھے یہی لوگ ہیں۔ پھر وہ سب کو یوں ہی چھوڑ کر اندر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ کمرے میں آ کر گرنے سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئے اور گمسم سے سامنے مرر میں اپنا عکس دیکھنے لگے۔ کسرتی فٹ باڈی اور 6 فٹ سے نکلتا قد، سفید رنگت اور براؤن بال جو کہ کن پٹیوں سے اب سفید ہونے لگے تھے۔ وہ کہیں سے بھی 32-33 سے زیادہ کے نہیں لگتے تھے، مگر حقیقت میں وہ 43 سے اوپر ہو چکے تھے۔ وہ محض 16 سال کے تھے جب ان کے بابا جو کہ ایک اسکول ماسٹر تھے وہ ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ تب چھوٹے بھائی تو محض 6 اور 7 کے تھے اور بہن چھوٹی 12 سال جبکہ بڑی 14 سال کی تھی۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ جب کرایہ دار نے آ کر کرایہ مانگا تو اس کی ماں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس کی ماں نے اپنے کانوں کی بالیاں ان کو دیں اور کچھ دن رہنے کے لیے پناہ لی، تو اس نے اسی دن سے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ ایک ورک شاپ میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی کرتا اور اس کے علاوہ شام کو وہ ایک فوڈ سٹال پر بھی کام کرتا۔ ایک دن فوڈ سٹال پر وہ گنگناتے ہوئے جب کسٹمرز کے لیے کھانا لگا رہا تھا تو ایک بہت بڑا میوزک کمپوزر اس کی مسحور کن آواز سے بہت متاثر ہوا اور اس نے جانے سے پہلے اسے کاٹ دیا۔ میرے آفس آ جانا، تمہیں سپر سٹار بنا دوں گا، اس حامد نامی شخص نے کہا تو وہ چپ چاپ اس کارڈ کو اپنی کتاب میں رکھ گیا۔ فی الحال تو اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس طرف جانے کا، مگر ایک دن جب اس نے اپنے بھائی کو اسکول سے روتے ہوئے آتے دیکھا اور اس نے بتایا کہ ان کا نام اسکول سے کاٹ دیا گیا ہے کیونکہ فیس نہیں ادا کی گئی، تو اس نے بنا سوچے سمجھے اس کام کو کرنے کا سوچا اور حامد صاحب کے آفس پہنچ گیا۔ 17 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا سانگ ریکارڈ کیا اور ساتھ ہی اس سانگ پر اس نے ایکٹنگ بھی کی۔ وہ 1 سال میں سب کے دلوں کی دھڑکنوں میں چھانے لگا۔ ایکٹنگ، سٹوری سانگ اور ٹیلی فلم سے محض 20 سال کی عمر میں وہ ایک سپر سٹار بن گئے، اور لندن میں پہلی بار ان کا کانسرٹ ہوا تو اس کی خوبصورتی سے لڑکیاں جیسے مرنے لگی۔ اس نے اپنا گھر خریدا تو وہ رشتہ دار جو انہیں منہ بھی نہیں لگاتے تھے وہ ایک دم سے ملنا جلنا شروع ہو گئے، مگر اب اسے ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں تھی۔
وہ صرف فارمیلٹی کے لیے سب سے ملتے تھے۔ اس کی بڑی نصرت بہن کی عمر بھی 19 سال ہو چکی تھی اور اس نے اپنے لیے ایک لڑکا پسند کیا تھا جس کو آدم خان زادہ نے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کیا، مگر نصرت کے رونے کی وجہ سے اس نے اس رشتے کو ایکسیپٹ کیا اور اس فلک نامی شخص کو ایک شو روم بھی بنا کر دیا۔ 2 سال کے بعد نگہت کی بھی شادی ہو گئی۔ آدم خان زادہ خود بھی اب ایک میوزک ڈائریکٹر اور پروڈیوسر تھے۔ اس کے علاوہ اس کی خود کی کمپنی تھی۔ اب وقت گزرتا گیا اور اس کے بھائی اسی کے ساتھ اس کمپنی کو سنبھالنے لگے۔ کچھ عرصے بعد بھائیوں کی بھی شادی کر دی تھی، مگر آدم خان زادہ کی زندگی میں کوئی نہ آیا۔ آج بھائی بھی اپنی اولاد اور بہنیں اپنی اولاد کے ساتھ خوش تھے، مگر وہ تنہا تھا۔ یہ تنہائی کاٹنے کو دوڑتی تھی، مگر کوئی ایک بھی اس تنہائی کو بانٹنے والا نہیں تھا۔ وہ پوری رات سگریٹ سلگائے خود کو جلاتا رہتا تھا اور شادی کی بات تو کرتا ہی نہیں تھا۔ اگر کبھی کبھار کسی نے ذکر کر دیا تو گھر والے فوراً اس کو کہتے تھے، اب اس عمر میں شادی کر کے کیا کرنا ہے؟ تو وہ بھی ان کی باتوں پر ہی عمل کرنے لگا۔ لیکن ایک رات جب پہلی بار اسے گھٹن اور گھبراہٹ محسوس ہوئی اور انہوں نے اپنے بھائی اشس کو اپنے پاس بلا کر پاس بیٹھ کر باتیں کرنے کو کہا، کیا کرتے ہیں بھائی جان؟ میں بیوی بچوں والا ہوں، اس طرح آپ کے پاس بیٹھ کر باتیں کس طرح کروں؟ آپ بھی نہ کمال ہی کرتے ہیں، ٹی وی وغیرہ دیکھیں اور موجیں کریں۔ اشس نے جس طرح کہا وہ آدم خان زادہ کا دل بجھا گیا۔ پھر ایک ہفتے بعد کچھ اور مزید ایسا ہوا جس میں آدم خان زادہ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ تنہا ہے اور انہیں اب اپنے لیے ایک ہمسفر چننا چاہیے جو کہ ان کے دکھ سکھ سن سکے۔ اتفاق سے آدم خان زادہ اس دن جلدی گھر آ گئے تھے۔ وہ اندر داخل ہو ہی رہے تھے کہ اندر سے آتی آوازیں سن کر چونک گئے۔ ارے شازمہ، میرا شاہویز اکلوتا لڑکا، خان زادہ ہاؤس کا اور ساری جائیداد میرے بچے کی ہوگی۔ آدم بھائی کا کیا جی، کتنا جی لیں گے، اور اشر کے تو ویسے ہی بیٹیاں ہیں۔ اشس کی بیوی روبی اپنی بہن سے ہنس ہنس کر بول رہی تھی اور آدم خان زادہ جیسے سن سے جہاں تہاں کھڑے رہ گئے۔ پہلی بار 40 سالہ آدم خان زادہ خوفزدہ ہو گئے اپنوں کے بدل جانے پہ۔ پھر وہ جو ایک درد پہلے سے تھا ہمہ وقت دل کو بے چین کرنے لگا، اور پہلی بار انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ کی، کبھی کبھار ہم بے بس ہوتے ہیں، دل کو ایک عجیب بے چینی ہوتی مگر حل کوئی نہیں ہوتا۔ اس مختصر سی پوسٹ نے آدم خان زادہ کے فینس کو بے چین کیا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ کیا ہوا سر، مگر وہ ٹال گئے۔ لیکن پھر ایک کمنٹ پہ وہ رک گئے۔ بے چینی نہیں ہوتی کبھی کبھار، دل صرف تھک جاتا ہے، بہت زیادہ۔ ایک بابا کی رانی نامی لڑکی کا کمنٹ تھا تو انگلیاں خود بخود جواب دینے لگی، اور جب دل تھک جائے تو کیا کیا جائے؟ چند لمحوں بعد جواب آیا، خاموش ہو جائے، جیسے گویا آپ ہیں ہی نہیں، اور اس طرح بنے جیسے سورج جو مغرب میں ڈوب جاتا چپ چاپ، پھر بس اگلا دن آنے دیتا ہے۔ ایک نرم سی مسکراہٹ لبوں پر آ گئی، دل جیسے ایک پل کو تھم سا گیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ دل کب تھکتا ہے؟ آدم خان زادہ نے ایک اور سوال کیا۔ جب اپنے بدل جائیں تب، اور اب چاہ کر بھی کچھ کر بھی نہ سکے۔ اس کے جواب پہ وہ دھک سے رہ گئے۔ ایسا لگا وہ انہیں اندر تک جانتی ہے۔ وہ لمحہ عجیب تھا، کہیں اندر ایک چپ سا درد ہلکا پڑنے لگا۔ تمہاری عمر تو لگتی نہیں اتنی، لیکن باتیں بڑی کہہ جاتی ہو۔ کبھی کبھی احساس وقت سے پہلے بڑا ہو جاتا ہے، یا پھر ہم وقت سے پہلے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے جواب پہ ایک لمبا سانس لیا گیا۔ پتہ نہیں کیوں اس ایک چھوٹی سی گفتگو نے اندر کے غبار کو سکون بخشا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکراتے اس ان باکس میں میسج کر گئے، مگر دوسری طرف سے اس کے میسج کو سین نہیں کیا گیا۔ 2 دن گزر چکے تھے، پھر اس کے میسج کو دیکھنے کے باوجود اگنور کر دیا گیا۔ وہ بے چین ہو گئے۔ وہ سپر سٹار جس کے ایک رپلائی کے لیے لوگ ترستے تھے، وہ ایک انجان لڑکی سے گفتگو کے لیے بے چین تھے۔ تیسرے دن اس لڑکی کی وال پہ ایک تصویر لگی تھی اور ایک ادھیڑ عمر سے شخص کے گلے میں باہیں ڈالے وہ مسکرا رہی تھی۔ میرے بابا میری زندگی ہے، ہیپی برتھ ڈے بابا جانی۔ وہ مبہوت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس 20 سالہ لڑکی کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، زندگی کو جینے کی چمک۔ وہ کتنی دیر اس تصویر کو دیکھتے رہے، پھر سر جھٹک کر رہ گئے۔ پھر ایک دن ان کا کالج میں ایک کانسرٹ تھا جو کہ پاکستان ڈے کے ریلیٹڈ تھا۔ وہاں پہ پرنسپل صاحب نے ایک شخص سے انہیں متعارف کروایا تو انہیں دیکھ کر آدم خان زادہ چونک گئے۔ آدم صاحب، یہ ہمارے پروفیسر بھی ہیں اور یہ آرمی میں بھی رہ چکے ہیں، میجر قاسم صاحب، بہت ہی بہادر اور ذہین انسان ہے، اور آج میرا کالج جو چل رہا ہے نا، ان کی بدولت ہے۔ شبیر صاحب نے مسکرا کر دیکھا۔ ارے ان کو تو تعریفیں کرنے کی عادت ہے بھائی، یہ خود ماشاءاللہ سے بڑے ذہین ہیں، اور میں رہا بڈھا بندہ، انہوں نے تو مجھے بس ایسے ہی رکھا ہے بہلانے کے لیے۔ میجر قاسم صاحب مسکراتے ہوئے بولے،
بڈھے ہوں گے آپ کے دشمن۔ ایک کھنکتی آواز پہ آدم خان زادہ چونکے تو اس لڑکی کو دیکھ کر جیسے ان کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ حقیقت میں بہت خوبصورت تھی۔ شبیر صاحب نے ان کا تعارف کروایا۔ یہ ہے میجر صاحب کی بیٹی سویرا، اور سویرا یہ ہے آدم خان زادہ، اور انہیں کون نہیں جانتا۔ اس سے پہلے کہ شبیر صاحب ان کا نام لیتے وہ جلدی سے چہک کر بولی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ اچھا سویرا بیٹا، آپ ذرا آدم صاحب کو اندر لے جائیں، میں میجر صاحب کے ساتھ باقی کے مہمانوں کو دیکھ لوں۔ شبیر صاحب نے کہا تو وہ سر ہلاتی مسکرا کر آدم کو اندر لے کر آفس کی جانب بڑھ گئی۔ کیا لیں گے آپ، کافی یا چائے؟ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ آپ کا کچھ وقت لینا چاہتا ہوں، اگر ہے تو دے دیجیے۔ انہوں نے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سیریسلی؟ سپر سٹار آدم خان زادہ مجھ جیسی عام سی لڑکی کا وقت چاہتا ہے؟ ہم تو بھائی عام لوگ ہیں، ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، آپ بتائیے کتنا چاہیے؟ وہ مسکراتے ہوئے اپنے نٹکھٹ انداز میں بولی۔ وقت اتنا ہونے کے باوجود آپ نے میرے میسج کا رپلائی نہیں کیا تھا۔ وہ بولے تو وہ ایک دم سے پھر ہنس پڑے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہوگا؟ غریب بندی ہوں، میرا موبائل تھکا ہوا ہے، آپ کو رپلائی کرنے ہی والی تھی، ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ میسج سین کر لیا تھا میں نے، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اب خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے تو اب یہ بابا کا یوز کر رہی ہوں، بٹنوں والا۔ وہ دھیما سا مسکراتے ہوئے اسے ایکسپلین کرنے لگی تو اس کی بات پر جیسے دل میں اٹکی ہوئی پھانس نکل گئی۔ مطلب اگر موبائل ہوتا تو آپ رپلائی ضرور کرتی۔ وہ اسے اپنی نگاہوں میں لیتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولے۔ ارے آپ کی اتنی بڑی فین تو اتنا تو کر ہی سکتی تھی، اور ویسے ہم جیسی لڑکیاں تو آپ کی ایک جھلک کی دیوانی ہوتی ہیں، اور میں جھوٹ نہیں بولتی، میں نے آپ کا ہر کانسرٹ دیکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ آپ کی ٹیلی فلمز اور پتہ نہیں کیا کیا۔ میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ جڑی رہی ہوں، جب سے 15 سال کی ہوئی ہوں تب سے تو میں ان لڑکیوں میں شامل ہو گئی ہوں جو کہ اپنا دل ہاتھ میں لیے پھرتی ہیں آپ کے لیے۔ وہ شرارتی انداز میں بولی تو اسے بے اختیار آدم خان زادہ کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ اب آپ کے اس جھوٹ کو سچ مان کر میں خوش ہو جاؤں؟ آدم خان زادہ نے بزلہ سن سے جواب دیا تو وہ پھر سے کھلکھلاتی اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ سیریسلی آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں؟ ارے میں بھی عام سی لڑکیاں ہی ہوں جو خواب دیکھتی ہیں اور ہیرو ٹائپ لوگوں کو پسند بھی کرتی ہیں، مگر ہاں وہ ہمارے نہیں بن سکتے، اس حقیقت کو بھی جھٹلا نہیں سکتی۔ لیکن کسی انسان پہ کرش ہونا اب اس پہ تو بس نہیں ہے نا۔ مجھے آپ کے سانگ بہت پسند ہیں، مجھے آپ کا لہجہ بہت پسند ہے، تو اب اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ اسی لیے تو آپ کو فالو کیا ہوا ہے، اور اس دن جب آپ کو اس طرح بات کرتے دیکھا تو سمجھ گئے کہ کہیں کوئی دکھ ہے جو اندر ہی اندر کھا رہا ہے، اس لیے رپلائی کیا پہلی بار۔ وہ اپنے مخصوص نٹکھٹ کھلکھلاتے لہجے میں بولتی ہوئی آدم خان زادہ کے دل میں اترتی چلی گئی۔ اوکے، پھر آپ کو موبائل گفٹ کر سکتا ہوں تاکہ ہم بات کر سکیں دوبارہ، کیونکہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا تھا۔ فلرٹ کر رہے میرے ساتھ؟ وہ جواباً مسکرا کر بولی۔ بالکل نہیں، اگر آپ کہیں گی تو شادی بھی کر لیتے ہیں۔ وہ آدم خان زادہ جو کہ ہمیشہ بات کو بڑے نپے تلے انداز میں کرتے تھے، ایک دم سے اتنی بڑی بات کہتے وہ خود بھی حیران رہ گئے۔ اس لڑکی کے چہرے پر پہلی بار سرخی چھائی، شاید حیا کی تھی یا خفت کی، اسے سمجھ نہیں آئی۔ مذاق بہت اچھا کرتے ہیں، خیر چھوڑیے، موبائل میں لے لوں گی، اب اپنا نمبر دے دیجیے، میں آپ سے خود رابطہ کر لوں گی، کیونکہ میں کچھ NGO وغیرہ سے منسلک ہوں اور آپ جیسے لوگوں سے فنڈ وغیرہ نکالنے کے لیے مجھے بنانی پڑتی ہے۔ وہ بات کا اثر زائل کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں بولی تو وہ جواباً دھیما سا مسکراتے اس بات میں سر ہلا گئے۔ فنکشن سے واپسی پر وہ انہیں گاڑی تک چھوڑنے آئے۔ آدم خان زادہ کا دل تو چاہا کہ اس سے اس کے گھر کا پتہ ہی پوچھ لے، مگر مروت کے مارے وہ چپ رہے اور وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے کافی دن انتظار کیا کہ وہ ان سے رابطہ کریں گی، مگر پھر انہیں مایوسی ہی ہوئی۔ انہیں اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی فین تو ہے، مگر اتنی نہیں کہ ان کے لیے دیوانگی کی حد پار کر لیتی ہے۔ اس کی جگہ شاید کوئی اور لڑکی ہوتی تو آدم خان کے اسلام لینے پر ہی وہ کئی دن تک خوشی سے پھولی نہ سما تھی، مگر وہ واقعی الگ تھی۔ پھر انہیں ایک دن وہ ایگزیبیشن میں ملی۔ کیا بات ہے، آپ یہاں بھی ہیں؟ اس کے عین پیچھے جاتے ہوئے بولا تو وہ پلٹی۔ اوہ ہائے، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو آدم خان زادہ نے اسے کھوجتی نگاہوں سے دیکھا۔ ویسے آپ بہت بڑی جھوٹی ہیں، آپ نے کہا کہ آپ میری فین ہیں، مگر میرا پرسنل نمبر دینے کے باوجود آپ نے رابطہ نہیں کیا۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ ہنس پڑے۔ کیا کروں سر، میں نے کہا نا آپ جیسے لوگوں کو مکھن لگانے پڑتے ہیں۔ خیر یہ مذاق ہے، میں واقعی آپ سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، مگر باتوں ہی باتوں میں نکل جاتا تھا ذہن سے، اور آج آپ کو دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ مجھے تو آپ سے رابطہ کرنا تھا۔ وہ مسکرا کر بولی، اب کی بار آپ سے نہیں کہوں گا،
کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ بہت بھلکڑ ہیں اور میری تو بالکل فین نہیں ہے۔ وہ دھیما سا مسکرا کر بولے، آئی ایم سو سوری، ایکچولی میں بہت زیادہ کام پکڑ لیتی ہوں۔ جو بھی مجھے کوئی کام کہتا ہے نا، میں کہتی ہوں میں اس کو کر ڈالوں، اور بس اسی چیز میں اپنے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتی۔ اور پتہ ہے بابا کے لیے وقت نکالا ہوتا ہے نا، اس میں مجھے یہی ہوتا ہے کہ میں کسی اور سے کوئی بات نہیں کروں، اور میرا شام کا سارا وقت بابا کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن میں کسی دن بابا کے وقت میں سے تھوڑا سا وقت آپ کے لیے ضرور نکالوں گی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، اچھا چلیں چھوڑیں، آپ نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، ایسے ہی ٹکراتی رہا کریں۔ ویسے اگر کبھی ضرورت پڑے فنڈ وغیرہ کے علاوہ بھی تو بس میرے نمبر پر کال کیجیے گا، میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ دھیما سا مسکرا کر بولے، وائی ناٹ؟ وہ مسکرا کر بولی اور پھر ان سے کافی چائے کا پوچھتی ہوئی اپنی دوست کے پکارنے پر سب چھوڑ چھاڑ کر اس کی جانب لپک گئی۔ پھر وہ پوری ایگزیبیشن میں انہیں کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ مایوسی سے وہاں سے واپس لوٹ آئے، مگر دن بدن وہ لڑکی ان کے حواسوں میں چھاتی ہی جا رہی تھی۔ یوں ہی 1 ڈیڑھ سال بیت گیا۔ ایک رات وہ اپنی شوٹنگ سے واپس گھر آئے ہی تھے اور کافی وغیرہ پینے کے بعد سگار سلگاتے ٹاک شو دیکھ رہے تھے کہ ان کے موبائل پر کسی اننون نمبر سے کال آنے لگی۔ انہوں نے اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو آدم سر، میں سویرا بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف سے بھیگی ہوئی آواز سنائی دی اور نام سنتے ہی وہ ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم لوگ 1 2 جگہ پر ملے تھے اور آپ نے مجھے اپنا نمبر دیا تھا۔ میجر صاحب کی بیٹی، آپ کو کچھ یاد آیا؟ وہ اپنا مزید تعارف کروانے لگی، مگر وہ پگلی تو جانتی نہ تھی کہ اس کا نام آدم خانزادہ کے دل پر نقش ہے۔ جی مجھے یاد ہے مس سویرا، آپ ٹھیک ہیں؟ آدم خانزادہ اپنے جذبات پر قابو پاتے سنجیدگی سے بولے، میرے بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں انہیں ابھی ہاسپٹل لے کر آئی ہوں، مگر یہاں لوگ کیئر نہیں کر رہے، بات بھی نہیں سن رہے، بلکہ الٹا کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ جمع کروائیے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، آپ پلیز مجھے کچھ پیسے دے سکتے ہیں، میں آپ کو لوٹا دوں گی۔ وہ بولی تو آدم خانزادہ اس کی بے بسی پہ تڑپ سے اٹھے، مگر پھر خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے لہجے کو نرم رکھا۔ آپ مجھے ہاسپٹل کا ایڈریس بتائیے، میں ابھی پہنچتا ہوں، آدم خانزادہ نے کہا۔ اس نے پتہ بتایا تو آدم خانزادہ جلدی سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئے اور بغیر ڈرائیور کے وہ ہاسپٹل پہنچے تو وہ کوریڈور میں بیٹھی تھی۔ آج اتنے عرصے کے بعد اسے دیکھا تو جیسے دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ ان کے ہاسپٹل پہنچتے ہی ہر ایک ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کے لیے تیار تھا۔ پیسہ سچ میں بولتا ہے، اور یہ بات آج سویرا کو بھی معلوم ہو گئی تھی۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آپ نے بر وقت آ کر یہ سب سنبھال لیا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اور پھر ایک دم سے آپ کا نام ذہن میں آیا تو بنا سوچے سمجھے میں نے آپ کو کال کر دی۔ اٹس اوکے، وہ اس کے رخسار کو ہلکے سے تھپتھپا کر بولی۔ پھر وہ وہیں پر بیٹھے رہے جب تک میجر صاحب کو ہوش نہ آ گیا۔ اگلے دن جب وہ دوبارہ ملنے آئے تو سویرا کے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ سویرا نے جب تعارف کروایا تو وہ لڑکا تو جیسے بچھا ہی جا رہا تھا۔ سر، یہ میرے منگیتر ہیں ذیشان۔ سویرا کی بات پہ آدم خانزادہ ساکت رہ گئے۔ پھر وہ لڑکا جس طرح سویرا کا ہاتھ میں اسے حوصلہ دے رہا تھا اور دونوں جس طرح بات کر رہے تھے، اس نے آدم خانزادہ کے اندر جیسے آگ ہی لگا دی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ پوری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھتے، مگر وہ خود کو سنبھالے ہوئے بیٹھے تھے۔ میجر صاحب اس ہاسپٹل میں 1 ہفتہ رہے اور آدم خانزادہ نے ہر قسم کا خرچہ اپنے سر پر اٹھا رکھا تھا۔ آج میجر صاحب کو ڈسچارج کیا گیا تو ڈاکٹر نے جیسے سویرا کو بل دکھایا تو وہ 20 لاکھ کا بل دیکھ کر پریشان ہو گئی، مگر بل ادا کر دیا گیا تھا۔ یہ تو بہت زیادہ نہیں ہو گیا ذیشان؟ میں اتنے پیسے کیسے ادا کروں گی؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ تمہیں پہلے ہی سوچ سمجھ کر اس ہاسپٹل میں آنا چاہیے تھا نا سویرا، میں بھی اتنے پیسے نہیں ادا کر سکتا، اور تمہارے تو کوئی بھائی بھی رسپانسبلٹی نہیں لیتے، اور اوپر سے تم نے اتنا قرض چڑھا لیا۔ خیر، ہو سکتا ہے کہ وہ آدم خانزادہ پیسے واپس نہ لے، تم ایسا کرو نام ہی نہ لینا اور فون بند کر دینا۔ ذیشان کی بات پر اندر داخل ہوتے آدم کے قدم ٹھٹک گئے۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارے ذیشان؟ میں نے ان سے ادھار لیا تھا، اور میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ میں تو کسی سے 1 روپیہ نہ لوں، یہ تو میری مجبوری تھی، اور میں جتنا بھی قرض وہ اتار دوں گی۔ وہ ناگواری سے بولی تو اس کی سچائی اور خودداری پہ آدم خانزادہ مسکرا دیے۔ کیسے اتارو گی؟ میں اسی سال شادی کرنا چاہتا ہوں، اور تم مجھ پر وہ ڈالو گی قرض؟ ذیشان اکڑے اکڑے لہجے میں بولا۔ میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی، وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولی تو آدم خانزادہ کا دل جیسے تڑپا۔ دل تو چاہا کہ اسے ابھی اور اسی وقت جا کر کہہ دے کہ وہ اس سے 1 روپیہ لینا نہیں چاہتا، مگر پھر اچانک ان کے دماغ میں ایک بات آئی، ہائے
کیا ہو رہا ہے؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولی تو وہ جلدی سے آنسو صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اتنا پیسہ آپ کو دیا ہے تو مجھے لگا کہ میں اس بارے میں بات کر ہی لوں، تو وہی کرنے آیا تھا۔ آدم خان زادہ نے سنجیدگی سے کہا تو سویرا نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے کچلا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ فوراً یہ نہیں ادا کر سکتی، لیکن قرض تو قرض ہی ہوتا ہے نا، اسی لیے میں آپ کو اپنے اسسٹنٹ کے طور پر جاب پر رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی سیلری میں سے کاٹتا رہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو جاب کی ضرورت ہے۔ 3 سال کا کانٹریکٹ ہوگا جس میں ہم 3 سال اپنا قرض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آدھی پے بھی لیتی رہیں گی۔ آدم خان زادہ نے کہا تو وہ جیسے خوشی سے کھل اٹھی۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے تو میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ میں کر لوں گی آپ کی جاب، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، لیکن آپ کو کانٹریکٹ سائن کرنا ہوگا جس کے مطابق آپ اس دوران شادی بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی شرط پر ذیشان کے ساتھ ساتھ سویرا کا رنگ بھی بدل گیا۔ جاب میں شادی نہ کرنے کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ ذیشان نے ناگواری سے کہا۔ بالکل ہوتا ہے، اگر شادی ہوگی اسی سال اور پھر آپ بچے بھی پیدا کرنا چاہیں گی اور پھر ان دنوں آرام کی بھی ضرورت ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ اس قدر مشکلات کا سامنا کریں، اور میں بھی کروں، تو اسی لیے نہ میں آپ کو مشکل میں ڈال رہا ہوں نہ خود کو۔ 3 سال انتظار کر لیجئے، پھر میرا قرض اتر جائے گا، اس کے بعد شادی کر لیجئے گا۔ باقی اگر ذیشان صاحب قرضہ اتارنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آدم خان زادہ نے ذیشان کی کمزوری پر پاؤں رکھا تھا۔ ارے میں اتنا کہاں کر سکتا ہوں، میں تو خود چھوٹی موٹی سی جاب کرتا ہوں، اور پھر میری امی بھی اجازت نہ دیں گی کہ میں اس کا قرضہ اتاروں۔ باقی کوئی بات نہیں، میں 3 سال انتظار کر لوں گا، ذیشان نے جلدی سے کہا۔ چلے ٹھیک ہے، میں کل آپ کے پیپرز تیار کر لوں گا، تو وہ سگنیچر کر لیجئے تاکہ ہمارے درمیان یہ ڈیل بنی رہے۔ آدم خان زادہ نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ وہاں سے اطمینان سے چلے گئے۔ پھر وہ ان کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کرنے لگی۔ اسے کام کرتے ہوئے 1 مہینہ ہونے کو تھا، اور سویرا ہر وقت آدم خان زادہ کی خود پر نگاہیں محسوس کر سکتی تھی۔ اس سے عجیب سی گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ آج آدم خان زادہ جب اپنی وینٹی میں بیٹھے تھے اور وہ کافی بنا کر وہاں لائی تو آدم خان زادہ نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سر، ہاتھ چھوڑیے میرا، وہ تڑپ کر بولی۔ یہ ہاتھ جب تمہارا منگیتر پکڑتا ہے تب تو نہیں چھڑواتی، وہ چبھتے ہوئے لہجے میں بولی تو بنا آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی جو کہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ میرے منگیتر ہیں اور آپ میرے کچھ نہیں لگتے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ اگر آپ کی شادی ہوئی ہوتی نا تو آپ کی بیٹی میرے جتنی ہوتی ہے، اس نے غصے اور نفرت سے کہا تو آدم خان زادہ کے چہرے پر غصے سے سرخی چھا گئی۔ وہ اسے کندھوں سے تھامے اپنے قریب کرتے اس سے قہر بار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا نا، خدا کی قسم آدم خان زادہ اس بدتمیزی پہ اس کی جان لے لیتا، مگر کیا کروں، جان ہو تم میری کیا غلطی ہے کہ اگر میں نے تم سے محبت کی؟ کیا غلطی ہے میری؟ کیا ایک 42 سال کا انسان ایک 22 سال لڑکی سے محبت نہیں کر سکتا؟ 16 سال کی لڑکی اپنا دل میرے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، مگر میرے دل نے صرف تمہیں چنا ہے، صرف تمہیں۔ نہیں برداشت کر سکتا میں تمہیں کسی اور کے ساتھ، نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے بے بسی سے بولتے چلے گئے اور سویرا پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اسے چھوڑتے پیچھے ہوئی تو سویرا بھاگتی ہوئی وینٹی سے باہر نکل گئی، اور شکر تھا کہ باہر کوئی موجود نہیں تھا۔ سویرا اس دن پوری رات روتی رہی۔ پھر اگلے دن اس نے ذیشان سے فوراً شادی کے لیے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں کیسے شادی کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ؟ تمہارے کانٹریکٹ میں 3 سال تک شادی نہیں کرنا یہ لکھا ہے، اور ابھی تو تمہیں کچھ مہینے ہوئے ہیں، اور کانٹریکٹ کے حساب سے اگر تم نے کانٹریکٹ میں خلاف ورزی کی تو تمہیں 50 لاکھ دینے ہوں گے۔ ذیشان غصے سے بولا، دے دوں گی انہیں 50 لاکھ، اور چاہے مجھے اس کے لیے قرض کسی اور سے مانگنا پڑے میں دے دوں گی، مگر مجھے تم سے شادی کرنی ہے فوراً، پلیز، وہ التجائیہ لہجے میں بولی۔ اور پھر ذیشان کو ساری بات بتائی تو ذیشان پریشان ہو گیا، اور یہ بات میجر صاحب کو جب پتہ چلی تو وہ اس پر سخت ناراض ہوئے۔ کیوں نہیں یہ بات بتائی تم نے مجھے؟ میں تو اس انسان کو اتنا اچھا سمجھ رہا تھا، وہ اس طرح کا نکلے گا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ خیر، میں اپنی دکان بیچ دوں گا، تم اس کو جا کر پیسے دے دینا، پھر اس کے بعد ہم ذیشان کی والدہ سے شادی کی بات کریں گے، اس کے بابا نے کہا تو وہ چونک اٹھی۔ لیکن بابا، اس دکان میں بھیا وغیرہ کا بھی تو حصہ ہے نا، اور ان لوگوں نے اگر مائنڈ کیا تو بھاڑ میں جائے میری طرف سے، وہ جب مجھے ان کی ضرورت تھی تب وہ لوگ میرے ساتھ نہیں تھے، اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا، میجر صاحب نے کہا۔ اور پھر انہوں نے اس دکان کو بیچنے کا فیصلہ کیا، اور لوگ تو ویسے بھی مجبوریاں خریدتے ہیں
اور وہ دکان جو کہ تقریباً 80-90 لاکھ کی تھی وہ محض 50 میں ہی بکی۔ مگر میجر صاحب نے وہ پیسے لے کر آدم خان زادہ کو اپنے گھر بلایا۔ آپ کا لحاظ کر رہے ہیں ہم تو اس لیے کہ آپ نے مشکل میں میری بیٹی کا ساتھ دیا، مگر آپ کا اس کے پیچھے یہ مقصد تھا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ خیر، آپ نے بہت اچھا سبق دیا میری بیٹی کو کہ آئندہ کسی پر بے اعتبار مت کرے۔ یہ آپ کے پیسے، اب آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ میجر صاحب نے کہا تو آدم خان زادہ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں جذباتی ہو گیا تھا اور شاید خود غرض بھی۔ خدا کی قسم میں نے کبھی بھی اس ارادے سے یہ پیسے نہیں دیے تھے کہ میں واپس لوں گا، مگر یہ سچ ہے آپ کی بیٹی سے محبت کر بیٹھا۔ میں آدم خان زادہ خوشیوں کے لیے ترسا، اپنے لیے خوشی خریدنے چلا تھا، مگر میں کسی کی مجبوری کو اپنی خوشی نہیں بناتا۔ آپ فکر مت کیجیے، اب کبھی آپ کی بیٹی راہ میں نہیں آؤں گا، لیکن آپ سے ایک درخواست ہے، ایک بار ذیشان کے بارے میں دوبارہ سوچیے گا، کیونکہ ذیشان وہ شخص ہے جس نے آپ کی بیٹی کو مشکل میں تنہا چھوڑ دیا اور یہ کانٹریکٹ کرنے پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ جو انسان اپنی محبت کا مشکل میں ساتھ نہ دے پائے وہ کبھی بھی اچھا ہم سفر نہیں بنتا۔ آدم خان زادہ نے سنجیدگی سے کہا اور پھر چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے، مگر میجر صاحب کو سوچنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ لیکن کیا کرتے ہیں، اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر انہوں نے یہ شادی کرنے کا فیصلہ کیا، مگر کسی کو یہ نہیں بتایا کہ آدم خان زادہ نے وہ پیسہ نہیں لیا۔ جب انہوں نے ذیشان سے کہا کہ وہ ان کی بیٹی کو صرف 2 کپڑوں میں رخصت کر کے لے جائیں تو ذیشان ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ارے حد ہوتی ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بیٹی کو دینے کے لیے؟ مجھے تو لگا تھا کہ چلو دکان ہے اور بیٹے تو آپ کے تینوں ملک سے باہر رہتے ہیں، ان کو کون سا اس کی ضرورت ہے، تو یہ بیٹی کا ہی ہے نا، تو دے دیجیے اسے۔ ذیشان کی ماں نے کڑوے لہجے میں کہا۔ آپ اس طرح کیسے بات کر سکتی ہیں بابا سے آنٹی جی؟ اور بابا نے وہ دکان بیچ دی ہے اور آپ کو ذیشان نے نہیں بتایا کیا؟ وہ لب کچلتے ہوئے بولی تو سنبل خاتون حیرانگی سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی اور جب انہیں ساری بات پتہ چلی تو اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ بس تو ابھی اور اسی وقت چل میرے ساتھ، کوئی شادی وادی نہیں ہوگی ہماری طرف سے، یہ رشتہ ختم سمجھیے، سنبل بیگم نے کہا اور پھر اس کی کردار کشی کرتی وہاں سے چلی گئی۔ سویرا گمسم سے اپنے بابا کو دیکھنے لگی جو کہ کندھے جھکائے بیٹھے تھے۔ I'm so sorry بابا۔ وہ روتے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے اسے سینے سے لگاتے اس کا ماتھا چوما اور پھر کمرے میں آ کر آدم خان زادہ کو فون کر کے اپنے گھر بلایا۔ آدم خان زادہ جب اگلے دن گھر پہنچے تو سویرا غصے سے ان کے سامنے پہنچی۔ ہمت کیسے ہوئی آپ کی یہاں آنے کی؟ آپ جیسے گھٹیا انسان کی وجہ سے آج مجھے یہ سب سہنا پڑا۔ میرے بابا نے اتنا بڑا دکھ سہا، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، وہ چیختے ہوئے بولی تو آدم خان زادہ لب بھینچ کر محض اسے دیکھ کر رہ گئے۔ سویرا، ہم نے آپ کو یہ تمیز سکھائی ہے کہ گھر آئے مہمان کے ساتھ اس طرح بات کریں؟ جائیے اپنے کمرے میں، میجر صاحب نے دھاڑ کر کہا تو وہ شکوہ کناں نگاہوں سے اپنے بابا کو دیکھتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ہم شاید جان بوجھ کر انجان بن جاتے ہیں۔ ذیشان مجھے پہلی بار ہی درست نہیں لگا تھا، مگر میری بیٹی کی آنکھوں میں نظر آتا تھا کہ اسے پسند کرتی ہے۔ پتہ نہیں کیسے میری اتنی سمجھدار بیٹی اس شخص کے سامنے اندھی بن گئی۔ خیر یہ بات تو اب گئی، مگر مجھے اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشانی ہے۔ اگر آپ مجھے کچھ ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ میرے 3 بیٹے ہیں آدم خان زادہ، میں نے انہیں پڑھایا لکھایا، اس مقام تک پہنچایا، اچھی جگہ پر شادی کی، مگر اپنی بیویوں کے کہنے پر باپ کو ہی چھوڑ کے یہ بھی نہیں سوچا کہ چلو ایک بہن ہے اسی کو بیاہ دے پھر چلے جائے۔ جو بھائی میرے جیتے جی اپنی بہن سے رخ پھیر کے گئے تو وہ میرے مرنے کے بعد اسے پوچھیں گے بھی نہیں۔ بالکل ہی میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی زندگی میں کوئی ایسا آئے جو اسے مجھ سے زیادہ چاہے۔ آپ کی باتوں نے ثابت کیا کہ آپ واقعی میری بیٹی کو میرے بعد سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ میں میجر قاسم آفریدی آج ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپنی بیٹی کو اپنانے کے لیے کہتا ہوں۔ میجر صاحب نے کان تک ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے کہا تو آدم جلدی سے ان کا ہاتھ تھام گیا۔ ایسے گنہگار مت کیجیے، وہ ان کے ہاتھ تھامے تڑپ کر بولا۔ تو ٹھیک ہے، ہماری بیٹی سے جلدی نکاح کیجیے، میں بس پرسکون ہونا چاہتا ہوں اپنی بیٹی کے معاملے میں۔ میجر قاسم نے کہا تو وہ سر جھکائے حامی بھر گئے۔ اگلے دن صرف آدم خان زادہ کا مینیجر اور دوست اور شبیر صاحب آئے اور بنا کسی کو بتائے یہ نکاح ہوا، کیونکہ سویرا کی یہی شرط تھی۔ نکاح کے بعد آدم خان زادہ جب کمرے میں اکیلے اس سے ملنے آئے تو وہ غصے سے اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے میرے بابا کو بلیک میل کر کے جو یہ نکاح کیا ہے اسے میں تسلیم کروں گی؟ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں اور ہمیشہ کروں گی۔
وہ اس کا گریبان پکڑے غصے سے چلائی۔ آدم خانزادہ نے بنا برا منائے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالتے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے تو وہ غصے سے آدم خانزادہ کے سینے پہ مکے برسانے لگی۔ خیر، دنیا بہت سارے سوال کریں گی کہ میری اسسٹنٹ نے ایک دم سے جاب کو کیوں چھوڑا، تو مجھے کیا لگتا ہے تمہیں دوبارہ سے جوائن کرنا چاہیے، ورنہ دوسری صورت میں دنیا کو بتا دوں گا کہ تم میری بیوی ہو۔ آدم خانزادہ نے کہا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ ایک نمبر کے بلیک میلر ہیں، دیکھیے گا آپ کو اس قدر ذلیل کروں گی نا، یاد رکھیں گے اور دیکھنا خود چھوڑ دیں گے آپ مجھے۔ وہ غصے سے بولی، دیکھتے ہیں آپ چھوڑتی ہیں یا مجھ سے محبت کرتی ہیں، میں آپ کو اتنی محبت کروں گا کہ آپ کی نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ آدم خانزادہ نے مسحور کو لہجے میں کہا تو ایک پل کے لیے جیسے سویرا کی بھی دھڑکن تھم گئی۔ پھر آدم خانزادہ نے اسے چھوڑا اور اس سے دور ہو کر بیٹھے اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ وہ بس غصے سے کھول رہی تھی۔ اگلے دن سے سویرا نے دوبارہ سے جاب شروع کر دی تھی، اور جب بھی اکیلے میں آدم خانزادہ سے ٹکرا ہوتا تو آدم خانزادہ کی معنی خیز باتیں اسے تل ملانے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ وہ ان سے جتنی نفرت کا اظہار کرتی وہ جواباً اتنی ہی محبت جتاتے تھے۔ اچھا ایک کام کیجیے گا، آپ اپنے بابا کو بتا دیجیے گا کہ آپ کل میرے ساتھ میرے پروجیکٹ کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہی ہیں۔ وہ آج جب گھر کے لیے نکلنے لگی تو اچانک سے آدم خانزادہ نے کہا تو وہ بے یقینی سے مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے آپ کے ساتھ اکیلے کہیں نہیں جانا، اور ویسے بھی میں بابا کو اکیلا کیسے چھوڑوں؟ وہ تنگ کر بولی، آپ جو مرضی کہیں بیگم صاحبہ، مگر آپ کو جانا تو پڑے گا ہی نا، کیونکہ یہ خانزادہ آپ کو اٹھا کر لے جائے گا۔ آدم خانزادہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے گمبھیر لہجے میں کہا تو وہ جھلملا کر رہ گئی۔ پھر اگلے دن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آدم خانزادہ کے ساتھ شہر سے باہر جا رہی تھی۔ دونوں شہر سے کافی دور ایک فارم ہاؤس میں پہنچے۔ ہم یہاں اس ویرانے میں کیوں آئے ہیں؟ یہ فارم ہاؤس آپ کو دکھانا تھا، آپ کے لیے خریدا ہے میں نے، آدم خانزادہ نے کہا تو وہ طنزی انداز میں مسکرا دی۔ واہ، کہاں 20 لاکھ نہیں چھوڑ رہے تھے آپ، اور کہاں مجھے 20 کروڑ روپے کا یہ محل دے رہے ہیں؟ ویسے اگر دینا ہی تھا تو شہر کے بیچوں بیچ دے دیجیے نا، اس ویرانے میں چھپ چھپ کر دینے سے آپ بڑے مہان بن جائیں گے، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ غلط سمجھ رہی ہو آپ مجھے، صرف آپ کی وجہ سے اس جگہ پر آپ کو یہ گھر لے کر آیا، ورنہ آدم خانزادہ آپ پر اپنی جان نچھاور کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، حیرت ہے ویسے آپ کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ جس انسان نے اپنے سے اتنی کم عمر لڑکی سے اس کے باپ کو بلیک میل کر کے شادی کر لی، وہ اتنی اچھی باتیں بھی کر سکتا ہے؟ وہ سر جھٹک کر ہنوز طنزی انداز میں بولی تھی۔ بار بار ایک بات کو کیوں دہراتی ہو آپ؟ میں اگر کہوں کہ میں نے آپ کے بابا کی پوری رضامندی سے یہ شادی کی اور وہ اس بات پر بہت خوش ہیں تو اس بات پر یقین کریں گے آپ؟ وہ اس کے نرم لبوں کو انگوٹھے سے رگڑتے پوچھنے لگے۔ میں ہرگز اس بات پر یقین نہیں کروں گی، بابا بھی کہیں گے نا تب بھی نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بابا کو اس بات پر اکسایا ہوگا کہ وہ یہ بات بولی۔ میں صرف اپنے بابا کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہوں۔ جس دن مجھے میرے بابا نے کہا نا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں، قسم خدا کی اتنی دور بھاگ جاؤں گی نا، کبھی آپ کے ہاتھ بھی نہیں لگوں گی۔ وہ غصے سے بولی، اتنی بے اعتماد اور اتنی نفرت؟ پتہ ہے تم سے محبت کرنا سیکھا ہے اور تمہیں نفرت کر رہی ہو، تو کیسے چلے گا؟ وہ بے بسی سے بولے، میرا بس چلے نا، میں آپ کی نفرت ثابت کرنے کے لیے اپنی جان دے دوں، اتنی نفرت ہے مجھے آپ سے۔ پتہ ہے جب آپ چھوتے ہیں نا مجھے گھن آتی ہے آپ سے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہوس کمارا دھیڑوں والا انسان ایک نوجوان لڑکی پر اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا ہے۔ آپ جسے محبت کا نام دیتے ہیں یہ ہوس ہے میرے نزدیک۔ وہ چیخ کر بولی تو اس کی بات پہ آدم خانزادہ کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رک گیا۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئے؟ اٹھائیے نا ہاتھ مجھ پہ، وہ اس کا گریبان پکڑے چلائے۔ آدم خانزادہ نے تعصب سے اسے دیکھا اور اس کے جبڑے دبوچتے ہوئے اسے دیوار سے چپکا دیا۔ پتہ ہے تمہارے الفاظ نے میرے دل کو چیر دیا، قسم خدا کی تم سے محبت نہ کرتا تو تمہاری جان لے لیتا، مگر کیا کروں، میری محبت مجھے تمہیں تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دیتی۔ کاش تم ایک بار بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ تمہاری وجہ سے زندگی میں پہلی بار میں نے سکون حاصل کیا تھا اور پاگل ہو گیا تھا، مگر میں غلط تھا۔ تم صرف بولتی ہو کبھی کبھار، اچھا تمہارا اندر وہ نہیں ہے جو تم بولتی ہو۔ تم جیسی لڑکی ذیشان جیسے ہی شخص کو ڈیزرو کرتی تھی۔ پتہ ہے اس دن ہاسپٹل میں تم لوگوں کی باتیں سن لی تھی، جو شخص تمہارے لیے تمہارا قرض تک ادا نہیں کر سکتا، پھر تمہارا آخر تک ساتھ کیا نبھاتا؟ ارے میرا تو کوئی ارادہ بھی نہیں تھا تمہیں یہ بھی بتانے کا کہ تمہارے باپ کا علاج پر کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، مگر میں نے جانتی ہو کیوں کیا، تاکہ تمہیں اپنے قریب رکھ کر اپنی محبت کا یقین دلا سکوں، مگر افسوس میں غلط تھا۔
اور شاید بہت بدنصیب بھی، جس کے نصیب میں کبھی کوئی خوشی کبھی کوئی محبت آ ہی نہیں سکتی۔ صرف 16 سال کی عمر میں نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے محنت کی، اپنے بہن بھائیوں کے لیے میں نے ایک عمر خرچ کی۔ ان میں سے کسی ایک کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں کہ پاس بیٹھ کر میری تنہائی کی گھبراہٹ کم کر سکتے۔ اور اس دن پہلی بار مجھے لگا میں بے بس اور بے چین ہوں اور مجھے سکون چاہیے، اور تم تھی وہ جس نے اپنے الفاظ سے مرہم رکھا۔ اور دیکھو نا، میں ادھیڑ عمر ہوس پرست تم سے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے کیسے کیسے جتن کر رہا ہوں۔ ویسے محترمہ، مجھے ہوس پوری کرنی ہوتی تو تم سے بھی کم عمر لڑکیاں اپنا دل میرے قدموں میں رکھنے کو تیار، مگر دیکھو نا، میں اس شوبز کی گندگی میں رہتے بھی سب سے نگاہیں پھیرتا رہا۔ 22 سال ہو گئے اس ہوس پرست نے اپنے ساتھ کام کرنے والیوں کو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ جاؤ پوچھو اس شوبز انڈسٹری کے رہنے والوں سے کہ اگر آدم خانزادہ کا ایک ہی اسکینڈل جھوٹا ہی صحیح دکھا دے۔ وہ پھٹ ہی پڑے تھے اور آنسوں کے رخسار پہ بہ رہے تھے۔ سویرا ساکت و جامع سے شرمندگی کے اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گئی تھی۔ پھر وہ بنا کچھ بولے وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ اگلے دن صبح وہ باہر نکلے تو سویرا تیزی سے ان کی طرف لپکی۔ آپ ریڈی رہیے، میرا ڈرائیور آپ کو یہاں سے پک کر لے گا اور میں ایبٹ آباد جا رہا ہوں، وہ اسپاٹ لہجے میں بولے اور پھر چپ چاپ وہاں سے نکل گئے۔ دوپہر کو ڈرائیور اسے آ کر وہاں سے لے آیا۔ وہ گھر پہنچی تو میجر صاحب صحن میں ہی بیٹھے تھے۔ وہ بھاگ کر ان سے سینے سے لگی روتی۔ ارے ارے، کیا ہوا میرا بچہ؟ وہ بے قراری سے بولے۔ آپ کو پتا ہے نا بابا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، پھر آپ نے مجھے کیوں جانے دیا؟ پتہ میں کتنا گھبرا جاتی ہوں آپ کو تنہا چھوڑ کر۔ وہ منہ بسور کر ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ اف، توبہ ہے، میری جان نکال دی تھی۔ ویسے جان نکالنی نہیں چاہیے، کیونکہ تمہارے ساتھ تمہارا شوہر تھا اور اس پر تو میں خود سے زیادہ بھروسہ کر سکتا ہوں۔ وہ مطمئن لہجے میں بولی تو وہ سر اٹھا کر انہیں حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ آپ جانتے ہیں نا انہوں نے کیا کیا تھا، اس کے باوجود آپ ان پر اتنا بھروسہ کیوں کر سکتے ہیں؟ ہمارا واحد سہارا وہ دکان تھی، وہ تک بیچ ڈالی ان کی خاطر آپ نے۔ وہ جھنجلا کر بولی، میں مانتا ہوں کہ وہ ہم نے کیا، لیکن اس نے وہ پیسے نہیں لیے تھے، بلکہ وہ دکان بھی واپس لے لی۔ وہ آہستہ سے بولی تو وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ انہوں نے ساری بات اسے بتائی کہ کس طرح ہاسپٹل میں انہوں نے گفتگو سنی تو اسے اپنے قریب رکھنے کے لیے انہوں نے یہ سب کیا تھا۔ وہ بس گمسم سی سب سنتی گئی، پھر چپ چاپ کمرے میں آ گئی۔ دل آج عجیب سی لے پر دھڑک رہا تھا۔ وہ اسٹوڈیو پہنچی تو پتہ چلا کہ آدم خانزادہ 6 مہینے کے لیے اپنی ایک مووی کی شوٹنگ کے لیے ملک سے باہر جا چکے ہیں، اور وہ یہ سن کر بے چین ہو گئی۔ پھر کچھ دن کے بعد اسے ملازمت پہ آنے سے منع کر دیا۔ وہ غصے سے جھنجلا کر گھر پہنچی۔ سمجھتے کیا ہے وہ خود کو، میں مری جا رہی ہوں کیا ان کے لیے؟ وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے جھنجلا رہی تھی، مگر دل کہہ رہا تھا ہاں بالکل، وہ ان کے لیے مری جا رہی تھی۔ 22 سالہ سویرا کو 42 سالہ آدم خانزادہ سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ روز اسے سوشل میڈیا پر صرف تصویروں میں دیکھ رہی تھی، میسج کرنے کا تو جیسے حوصلہ ہی نہیں تھا، مگر دل ہی دل میں روز کھوڑتی تھی کہ وہ اس سے اس قدر لاپرواہ ہو چکے ہیں، مگر وہ پگلی جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ اس سے کبھی لاپرواہ رہ ہی نہیں سکتے۔ پھر ایک دن اس پر قیامت ٹوٹی جب اس کے بھائیوں نے اس دکان کو بیچ کر پیسے دینے کو کہا تو میجر صاحب غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ تم لوگوں کو میں تم لوگوں کا حصہ دے چکا ہوں، یہ گھر جس میں کرائے پر لے کر رہ رہا ہوں کبھی میرا ہوا کرتا تھا۔ میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ بیچا کہ تم لوگ اچھی جگہ سیٹل ہو سکو، مگر تم لوگوں نے کیا کیا؟ آج تک کبھی ہم سے پلٹ کر پوچھا تک نہیں کہ ہم باپ بیٹی اپنا گھر بار کیسے چلا رہے ہیں۔ وہ دکان صرف میری بیٹی کی ہے، اور خبردار تم میں سے کسی نے اس پر نظر رکھنے کی کوشش کی، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ چلا کر بولتے اپنا سینہ مسلنے لگے۔ ان کے بھائی اور بھابیاں کردار کشی پر اتر آئے تھے۔ بس بہت ہو گیا، جاؤ، میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میجر صاحب چلا کر بولی تو سب لوگ بکتے جھکتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ میجر صاحب ان کے جانے کے بعد گرنے سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئے۔ بابا، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ دے دیتے انہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور آپ ٹینشن مت لیجیے۔ آپ کی بیٹی کے لیے آپ نے جسے چنا ہے نا، اس نے اس سے بہت زیادہ جائیداد آپ کی بیٹی کے نام کی ہے، کروڑوں کی جائیداد کی مالک ہوں میں، اور مجھے یہ لاکھوں کا کچھ نہیں چاہیے۔ وہ روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی اور میجر صاحب کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ نہیں میرا بچہ، میں نے آج تک صرف اپنے بیٹوں کو ہی ترجیح دی۔ مجھے لگا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے تو مجھے اپنا سب کچھ ان پہ ہی خرچ کرنا چاہیے، مگر ایک باپ ہونے کے ناطے مجھے اللہ کے سامنے اپنی بیٹی کے بارے میں بھی جواب دینا ہے۔ یہ میری بیٹی کا ہے اور اب اس پر کسی کا کوئی حق نہیں۔ میجر صاحب نے حتمی لہجے میں کہا،
अच्छा ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, उठिए आराम कीजिए कमरे में जाकर, वो बोली। फिर उन्हें जाकर कमरे में लिटा दिया। फिर उस पर अगला दिन जैसे कयामत बनकर टूटा था। जब वो सुबह मेजर साहब के कमरे में पहुंची तो वो चुपचाप बिस्तर में लेटे थे। उसने 2-3 बार आवाजें दी मगर कोई जवाब न दिया। उसने जाकर हिलाया तो उनका पूरा वजूद ठंडा था। किसी अनहोनी के एहसास से उसको दिल लर्ज उठा। वो गेट से बाहर निकलकर सबको पुकारने लगे। मोहल्ले से कुछ लोग आए और फिर डॉक्टर को बुलाया गया। उसने चेक करने के बाद नफी में सर हिला दिया। वो तो जैसे होशो हवास सी खो बैठी थी। वो साकत जामत यकटक बस अपने बाबा के बेजान वजूद को देख रही थी। मोहल्ले की औरतें उसे रुलाने की कोशिश कर रही थी मगर उसका एक आंसू न टपका। उसके भाई आकर रो रहे थे। उसकी भाभियां उसे गले लगाकर बैंड डाल रही थी मगर उसके एहसास जैसे खत्म हो चुके थे। उसे लगा कि वो भी मेजर साहब के साथ मर चुकी है। आदम खानजादा को जब पता चला कि मेजर साहब की वफात हो गई है, वो अगली फ्लाइट से ही पाकिस्तान पहुंच गए थे। शबीर साहब के साथ वो मेजर साहब के घर पहुंचे तो चेहरे पे मास्क लगा लिया कि कोई उन्हें पहचान न सके। वो जितनी बार भी मेजर साहब के यहाँ आए थे इसी तरह आए थे, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी थे और लोग बहुत जल्द उनकी बात और हरकतों को छालते थे। वो नहीं चाहते थे कि सवेरा की इज्जत पर आंच भी आए। उनकी निगाह उस हस्ती पर पड़ी जो उनकी धड़कनों में बसती थी। आज पूरे 5 माह के बाद उसे देख रहे थे। वो शबीर साहब के साथ जलते हुए उसके पास आकर खड़े हुए। मिस सवेरा, बस अल्लाह की रजा। वो नम आंखों से बोले तो उसने सर उठाकर देखा और फिर जिसको अभी तक कोई रुला नहीं सका था उसका पहला आंसू आंखों से टपका। फिर वो तड़प कर आदम खानजादा के गले लगती चीखें मार मार कर रोने लगी। मोहल्ले वाले और उसके अपने रिश्तेदार अब चहमगोइयां करने लगे थे कि इस तरह कैसे वो एक अनजान इंसान के गले लग गई। आदम खानजादा उसे यूं ही बाहों में भरे कमरे में ले आए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उससे काम डाउन किया था। फिर वो वहीं पे रहे और अब तो लोग उन्हें देखकर मजीद कानों में बात करने लगे थे, लेकिन आदम खानजादा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जनाजे के वक्त सवेरा बेहोश हो गई थी तो आदम खानजादा उसे जल्दी से उठाकर बाहर की जानिब भागे। कुछ ही देर में उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे थे। वो अंदर बेहोश थी और जान आदम खानजादा की सूख रही थी। अब तो मीडिया भी वहां पहुंच चुका था और हर न्यूज चैनल पर यही चटपटी खबर चल रही थी कि आदम खानजादा का अपने असिस्टेंट के साथ अफेयर। वो उसकी तरदीद तक नहीं कर सकते थे जब तक सवेरा खुद उठकर उन्हें इस बात की इजाजत न दे देती। 48 घंटों के बाद उसे होश आया था। आदम खानजादा अंदर दाखिल हुए तो बहुत थके थके थे। कैसी हैं आप? उन्होंने पास बैठते अपने लहजे को बहुत हद तक नॉर्मल रखा। ठीक हूँ, वह नम आंखों से बोली। ओके, आप आराम कीजिए, मैं घर से होकर आता हूँ। आदम खानजादा ने कहा तो वो जल्दी से उनका हाथ थाम गई। मुझे छोड़कर मत जाइए, वो तड़प कर बोली तो आदम खानजादा चुपचाप उसके पहलू में बैठ गए। वो उनके सीने से लगी सिसकने लगी थी। आदम खानजादा की उंगलियां उसके बालों में चल रही थी। 2 दिन बाद जब आदम खानजादा ने सोशल मीडिया पर शादी का ऐलान किया था तो उनके भाई बहनों को जैसे सदमा लग गया। वो सब उनसे खींचे खींचे थे और उन सबको लगा था कि आदम खानजादा उनकी बेतनाई और नाराजगी की वजह से अपना फैसला बदल देगा, मगर आदम खानजादा आज खुलकर अपना फैसला सुना चुके थे। वो मोबाइल की रिंग पर माजी से हाल में वापस आए तो सवेरा की कॉल आ रही थी। जी मेरी जान, आदम खानजादा ने मोबाइल कान को लगाते गंभीर लहजे में कहा। वो आप आएंगे आज? दूसरी तरफ से झिझकते हुए पूछा गया। कल लाऊंगा अपनी बारात लेकर और आज की रात हम अपना सब्र आजमाते हैं, वो गंभीर लहजे में बोली तो सवेरा के चेहरे पे सुर्खी छा गई। कुछ देर के बाद फोन बंद करते आदम खानजादा ने आसूदा अंदाज में मुस्कुराते आंखें मूंद ली। अगले दिन सुबह जब उन्होंने सबसे बारात में चलने के लिए कहा तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मैं तो नहीं आऊंगा भाई साहब, और वैसे भी मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं लोगों की बातें नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसके छोटे भाई अशर ने कहा। और फिर बारी बारी सब लोग अपने हिस्से मांग रहे थे। वो तंज़े अंदाज में हंसे। विरासत तकसीम करवाना चाहते हैं या कारोबार? वो तल्ख लहजे में बोले। मजाक कर रहे हैं आप? हमारा कारोबार में हिस्सा है, हमने मेहनत की है भाईजान, और विरासत तो हमें पता है हमारे बाप ने कुछ नहीं छोड़ा था। अशस ने मुंह बनाकर कहा। शुक्र है तुमने मान लिया। चलो कारोबार में हिस्सा चाहिए तो मुझे बताओ कि ये कारोबार खड़ा किसका किया हुआ है? तुम लोग तो सिर्फ एक नौकर की तरह वहां काम कर रहे हो। पिछले 4-5 साल से ये कंपनी, ये सब कुछ किसने इस मकाम तक पहुंचाया है और किसका पैसा लगा है? पैसे तो मेरे तुम लोगों की तरफ बनते हैं, क्योंकि मैंने तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया और तुम्हारी शादियों तक पर खर्च किया। उसका हिसाब कौन देगा? अगर जायदाद के नाम पर तुम्हारे कुछ निकलता है तो साबित करो। उन्होंने जब हक की बात की तो सब लोग बेयकीनी से उन्हें देखने लगे।
اب آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس طرح کریں گے؟ یہ اسی لڑکی کا سکھایا ہوا ہے نا، وہ کل کی آئی کم عمر لڑکی آپ کو یہ پٹیاں پڑھا رہی ہے۔ نگہت نے غصے سے کہا، تمیز سے بات کرو، بھابھی ہے وہ تمہاری، اور میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، اور اس بیچاری کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ تم لوگوں کا حصہ ہے یا نہیں، بلکہ مجھے تو حیرت ہوئی کہ تم لوگوں کو بھی یہ بات پتا نہیں ہے کہ ہمارے باپ نے وراثت کے نام پر صرف چند ہزار چھوڑے تھے، جو کہ چند دن ہمارے کھانے پینے پر چلے تھے، اور اس کے بعد میں نے محنت کی، اپنی پڑھائی تک چھوڑ دی۔ میرا خواب کیا تھا؟ ایک ڈاکٹر بننا، مگر میں کیا بنا؟ وہ بنا جو میری خواہش نہیں تھی، تم لوگوں کی خاطر۔ آج تم لوگ میری ایک خوشی میں شامل نہیں آ سکتے۔ تم لوگ تو دولت تو کیا، مجھ سے میری جان بھی مانگتے میں دے دیتا، مگر تم لوگوں نے ثابت کر دیا کہ اپنا ہی خون سفید ہے۔ اور یہ لو اس گھر کے پیپرز، رہو یہاں پر آج سے، میں تم سے اتنا ہی ملوں گا جتنا کوئی رشتہ دار ملتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیگ سے پیپرز نکال کر اشرف کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، اور فکر مت کرو، تم لوگ جس آفس میں کام کرتے ہو نا، آج سے وہ بھی تم لوگ ہی سنبھالو گے۔ میرے حصے میں صرف وہ پروڈکشن ہاؤس ہے جس کی وجہ سے آج میں کامیاب ہوں۔ چند سالوں میں پھر سے اٹھ کھڑا ہوں گا، اس سے بڑا محل تعمیر کر لوں گا، مگر تم لوگوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری محبت، میری چاہت سب کھو دی۔ جو لوگ میری خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، مجھے ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ وہ تلخ لہجے میں بولی اور پھر چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ کتنے خود غرض ہیں آپ، ماموں نے آپ لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ آج تو مجھے حیرت ہوئی جب آپ نے اپنے حصوں کی بات کی۔ مما، آج بابا کیا ہیں اور اس مقام پر کس کی وجہ سے ہیں، مگر آپ لوگ سچ میں ان کی محبت اور چاہت کے قابل ہی نہیں ہیں۔ آپ میں سے کوئی شامل ہو یا نہ ہو، مگر میں اپنے ماموں کی شادی میں ضرور شامل ہوں گی، نصرت کی بیٹی فرح نے حتمی لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی کے بچے بھی ان کے ساتھ شامل ہو چکے تھے، یہاں تک کہ نصرت اور نگہت کے شوہر بھی۔ فلک ملک نے بھی نصرت کو کافی لتاڑا تھا۔ شرم کرو تم لوگ کچھ، تم سے سمجھدار میری بیٹی ہے۔ آج تک میں اپنی بیٹی کو یہ سکھاتا ہوں کہ اپنے ماموں کو اپنا دوسرا باپ سمجھنا، بلکہ باپ سے بھی بڑھ کر سمجھنا، کیونکہ آج میں فلک ملک اگر کسی مقام پر ہوں نا، تو صرف اور صرف بھائی جان کی وجہ سے۔ ارے تم لوگ سگے بہن بھائی ہو کر ان کے احسان فراموش نکلے۔ میں تم لوگوں کو پچھلے 8 سال سے کہہ رہا تھا کہ تم سب اپنی زندگی میں سیٹل ہو چکے ہو، اب بھائی جان کی شادی کر کے انہیں بھی سیٹل کرتا ہوں، مگر تم لوگ تو الٹے سیدھے مشورے دیتے رہے، اور آج اگر انہوں نے اپنے خود فیصلہ کیا تو تم لوگوں کو مرچی لگ گئی۔ چھی، فلک ملک نے غصے سے کہا۔ سب کے سر شرمندگی سے جھکے ہوئے تھے، اور آج واقعی احتساب کا دن تھا۔ شام کو جب شلوار قمیض میں ملبوس وہ اپنے فلیٹ سے باہر نکلے تو باہر سب لوگ انہی کے انتظار میں کھڑے تھے۔ وہ حیرانگی سے سب کو دیکھنے لگے۔ ہمیں معاف کر دیجئے بھائی جان، ہم واقعی بہت برے بھائی ہیں اور بہت احسان فراموش بھی، مگر کل کے بچوں نے ہمیں سکھا دیا کہ کسی کے احسان کا بدلہ تو ہم کبھی چکا ہی نہیں سکتے، لیکن ہاں، ان کی خوشیوں میں خوش ہو کر انہیں خوشی دے سکتے ہیں۔ ہم آپ کی خوشی میں شامل ہونے آئے ہیں بھائی جان، اشر نے کہا تو وہ نم آنکھوں سے دیکھتے باری باری سب کو گلے لگا گئے۔ پھر دھوم دھام سے بارات نکلی تھی۔ شبیر صاحب نے اپنی فیملی کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اور رہی سویرا، اس کے بھائیوں نے تو شادی میں شامل ہونے کی زحمت بھی نہیں کی تھی، اور سویرا کو اس بات کا بہت دکھ تھا۔ وہ کافی زیادہ روئی تھی، مگر کیا کرتی، کچھ لوگوں کے ضمیر بالکل ہی سوئے ہوئے ہیں، جھنجھوڑنے کے باوجود نہیں جاگتے۔ رخصتی کے بعد وہ لوگ خانزادہ ہاؤس پہنچے تو پورا خانزادہ ہاؤس برقی کمکموں اور پھولوں سے مزین تھا۔ سویرا کا استقبال بڑی دھوم دھام سے کیا گیا تھا، اور کچھ پل کے لیے تو سویرا یہ سب دیکھ کر جیسے سب بھول ہی گئی تھی۔ کچھ رسومات کے بعد اس سے بڑے پیار سے کمرے میں پہنچایا گیا۔ وہ بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی اپنے اس ہم سفر کا انتظار کر رہی تھی جس نے محبت نبھانا سکھائی تھی۔ مانی ہمارے ماموں نا بہت کول ہیں، لڑکی بھی پسند کی تو بالکل اپنی ٹکر کی، فرح نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے چہک کر کہا، اور فرح اس کی ہی ہم عمر تھی۔ کچھ دیر کے بعد فرح وہاں سے گئی تو وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کمرے کا جائزہ لینے لگے۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور آدم خاندادہ اندر داخل ہوئے تو سویرا کی دھڑکن جیسے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ وہ دھیرے سے چلتے ہوئے پاس آئے اور اس کے پہلو میں بیٹھتے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا، نثار ہو جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ آپ جانتی ہیں، آپ ہماری زندگی کی بہار ہے، آپ سے بہت محبت ہے، اتنی کہ شاید ہی خود سے بھی ہو، اتنی۔ اس وقت اس پل کا نہ جانے کتنے عرصے سے انتظار تھا۔ جس دن آپ ہمارے گلے لگیں گی نا، اس دن ہمیں لگا کہ ہم آج مکمل ہو گئے ہیں۔ بہت محبت ہے آپ سے، بہت۔ آئی لو یو سو مچ مائی لو۔
وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے جذب کے عالم میں بولتے جا رہے تھے، اور سویرا کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں، اس محبت کو کبھی بھی سمجھ نہیں پائی، لیکن آپ کے بنا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس دن آپ جب تکلیفیں مجھ پہ چلائے تو آپ کا درد مجھے اپنے اندر محسوس ہوا۔ آپ تو نہ جانے کتنے عرصے سے میرے اندر تھے، اور اللہ نے مجھے بن مانگے عطا فرما دیا۔ آپ میری وہ بن مانگے دعا ہیں جو کہ مجھے اپنے بابا کی خدمت کی عوض ملی ہے۔ آپ میرے لیے سب کچھ ہے، مجھے کبھی اکیلا مت چھوڑیے گا۔ اس کے سینے سے لگے بولتی جا رہی تھی، اور آدم خان زادہ اسے اپنی باہوں میں بھرے اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگے۔ دو تنہا دل آج ایک ہو ہی گئے تھے۔ اللہ نے ہر ایک کا نصیب لکھا ہوتا ہے، اور کب کون کس کا بنتا ہے یہ تقدیر لکھنے والا ہے، اچھے سے جانتا ہے۔ 1 سال بعد ہاسپٹل کے کوریڈور میں آدم خان زادہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ ان کا اکلوتا 11 سالہ بھتیجا شاہویز خان زادہ ان سے زیادہ بے چین تھا۔ بڑے پاپا، گڑیا کب آئے گی؟ وہ پاس آ کر 10 بار پوچھ چکا تھا، اور وہ مسکرا کر محض اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد نرس باہر آئی، اور اس کی گود میں 2 بچے تھے۔ مبارک ہو، بیٹا اور بیٹی دونوں ہیں، نرس نے مسکراتے ہوئے کہا تو آدم خان زادہ کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئی۔ یہ میری گڑیا ہے، شاہویز نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور اس ننھی سی شہزادی کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ آدم خان زادہ مسکراتے اسے دیکھتے اپنے لخت جگر کو دیکھ رہے تھے، اور پھر ایک بھرپور بوسہ انہوں نے اس کے ماتھے پر دیا، پھر اپنی گڑیا کو اٹھا کر اس سے چوما۔